ہمارے ہاں جادوگر کا نام بابا رکھا گیا ہے، وہ بابا ہے، پہنچا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کافر ہے، وہ جادوگر ہے، وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں پہنچا ہوا بڑا بابا ہے، کیوں؟ اس کا تعویذ بہت کام دیتا ہے۔ یہ ہے ہماری اسلام سے دوری کا نتیجہ۔ لیکن یاد رکھنا، جادوگر کتنا بھی نقصان پہنچانا چاہے، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا، جادوگر اپنی جادوگری سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ نقطہ بھی یاد رکھیں۔ ہم لوگوں کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جادو برحق ہے، جادوگر جادوگری کرتا ہے، لیکن نقصان اور فائدے کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَلُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، دینی اور ایمانی نونہالوں، یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر، کتاب الکبائر پر جو درس ہو رہا ہے، الحمدللہ یہ آج آپ کے سامنے کبیرہ نمبر ہم 3 رکھیں گے۔ اس سے پہلے 2 کبائر گناہوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، ایک تو شرک تھا اور دوسرا ناحق کسی کو قتل کرنا، اور آج کا تیسرا گناہ جو کبائر کا ہے وہ ہے سحر، یعنی جادو کرنا، جادو کروانا، جو آج عام ہو چکا ہے، حالانکہ اسلام نے اس کو شرک اور کفر قرار دیا ہے۔ اکبر الکبائر میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو اجتنبوا الکبائر السبع، اے لوگو اپنے آپ کو اجتنبوا السبع الموبقات، لوگو 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ان 7 گناہوں سے دور رکھو۔ کتنی بڑی تاکید اللہ کے رسول نے کی تھی، اجتنبوا الکبائر سبع، اے لوگو یا اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پوچھا گیا وما ہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ، پہلا گناہ شرک باللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر والسحر، جادو کرنا اور جادو کروانا۔ دیکھیں کس طرح سے نبی علیہ السلام نے امت کو آگاہ اور متنبہ کرتے ہوئے فرمایا الموبقات، یہ دنیا آخرت کا حشر اور نشر سب تباہ برباد کر دیتے ہیں، زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اتنا بدترین ایک گناہ ہے۔ اور انسان جب جادو کرتا ہے تو کبھی وہ کفریہ اور شرکی اعمال سے بچ نہیں پاتا۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کفر و شرک اور جادوگری یہ دونوں جڑواں ہیں۔ انسان اگر جادو کرے گا، سحر کرے گا تو شرک اور کفر بھی کرے گا، اور کفر و شرک کرنے والا ہی جادو کرے گا۔ کوئی دیندار شریف آدمی موحد جس کو اپنے ایمان کی فکر ہے، کبھی وہ جادو نہ کرے گا اور نہ جادو کروائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے
جادوگری کو شیطانی عمل قرار دیا۔ اس سورۃ البقرہ کی آیت بڑی مشہور، ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ جادو کر کے شیطانوں نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھلاتا ہے۔ سیکھنا بھی، سکھانا بھی، کرنا اور کروانا۔ دیکھیں یہاں اللہ رب نے کفر سے تعبیر کی، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، انہوں نے کفر کیا۔ اور کفر کیا تھا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ جادو کرتے، لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ اور وَمَا يُعَلِّمَانِ، دوسری آیت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور جادو سکھلاتے تھے بھی دونوں، اور ساتھ ساتھ کہتے دیکھو ہم تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، تمہارے عقیدے کا امتحان ہے، اس لیے جادو سیکھ کر کے خبردار کافر نہیں بنو، کفر نہیں کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ ان جادو سکھلانے والوں سے ایسا جادو سیکھتے تھے، ایسا عمل سیکھتے تھے، جو چیز سیکھتے تھے جادو، اس کے ذریعے یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور لیکن یاد رکھنا جادوگر کتنا بھی نقصان پہنچانا چاہے، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا جادوگر اپنی جادوگری سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ نقطہ بھی یاد رکھیں، ہم لوگوں کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جادو برحق ہے، جادوگر جادوگری کرتا ہے، لیکن نقصان اور فائدے کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر کوئی جادوگر آپ پر جادو کرتا ہے، آپ کے گھریلو زندگی پر، میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی بنا پر، کاروبار پر، اللہ نے فرمایا اگر وہ کتنی بھی کوشش کر دے جادوگر، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس کی جادوگری کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتا اس کا جادو۔ یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جادوگر تو جادو کرتے ہیں، بڑا خطرناک عقیدہ ہوتا ہے ان کا، اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جدائی طلاق مار پیٹ سب کچھ کروا دیتے ہیں، اور دوسری چیزیں بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف تم رجوع ہو، دعا کرو، کیوں؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی جادوگر اپنی جادوگری سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی اجازت نہ ہو۔ جادوگر اپنی جادوگری کرتا ہے، کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے بندو تم یاد رکھنا شیطان تو جادو کرواتا رہے گا، لیکن تمہیں اللہ جادو سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو یاد کرو، توبہ استغفار کرو، خوب کثرت سے ذکر الہی کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، کیونکہ کوئی جادوگر جب تک اللہ نہیں چاہے گا کسی کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر
جادوگر کے متعلق اللہ نے فرمایا وما وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ چیز یاد رکھیں۔ اللہ نے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ، یہ لوگ جادو سیکھتے ہیں، یہ جادو سیکھتے ہیں اور جادو سکھلانے والے کے پاس جا کے جادو سیکھتے ہیں، جادو کرتے اور کرواتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ان کا یہ علم، ان کا یہ پیشہ جادو کرنا اور جادو کروانا، اللہ نے فرمایا ان کو خود ان کو نقصان پہنچائے گا، جادوگری سے کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ جادو جو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، جو کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، یہ جادو کر کے اپنے آپ کو بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں، جادو سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دلا رہے ہیں۔ لیکن مشکل کیا ہے، ہمارے ہاں جادوگر کا نام بابا رکھا گیا ہے، وہ بابا ہے، پہنچا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کافر ہے، وہ جادوگر ہے، وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں پہنچا ہوا بڑا بابا ہے، کیوں؟ اس کا تعویذ بہت کام دیتا ہے۔ یہ ہے ہماری اسلام سے دوری کا نتیجہ۔ اس ایک لفظ کو، جملے کو یاد رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ جادو کر کے، جادو کرا کے، جادو کا پیشہ اختیار کر کے یہ اپنے آپ کو بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان ایمان ختم ہے۔ وہ ہاتھ داڑھی رکھ لے گا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور آپ پر جادو کرتا ہوگا، وہ داڑھی اور تسبیح دیکھ کر کے اس کو مسلمان نہ سمجھیں، ایمان بیچ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یضرہم، اس کے عقیدے کا نقصان، اس کے عمل کا نقصان، اس کے قبر میں جانے کا نقصان، یہ بھی عذاب قبر ہے، عذاب نار ہے۔ آپ کیسے اس کو بابا کہہ رہے ہیں؟ شیطان کو۔ اللہ نے فرمایا وہ یہ جادو سیکھ کر کے، جادو کر کے اور کرا کر کے ما یضرہم، ایسا عمل کر رہے ہیں جس کا نقصان ان کو پہنچے گا، ولا ینفعہم، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ سامنے والے کو تو نقصان پہنچایا، اور تمہارا سب سے بڑا نقصان اللہ نے تجھ سے ایمان کو چھین لیا، تو کفر کر ڈالا، شرک کر ڈالا، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، قبر کا مستحق، عذاب نار کا مستحق۔ تھوڑی سی آمدنی تو نے بڑھا لی تو کیا فائدہ اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نقصان اپنا اٹھا رہا ہے، اپنا نقصان خسارہ کر رہا ہے، اور کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ اور وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور اچھی طرح سے ان کو جانتے ہیں، اور ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ جادو کر کے جو کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کو کے اندر اختلاف اور پھوٹ ڈال رہے ہیں، انہوں نے اپنے آخرت کو بیچ دیا ہے دنیا کے فائدے کے خاطر۔ تھوڑی سی آمدنی، نذرانے، فیس اور پیسہ کما لے رہے ہیں، لیکن کتنی بڑی بدبختی ہے، اپنی ساری آخرت کی زندگی کو دنیا کے عیش و عشرت کے لیے بیچ دیا ہے۔ اس لیے ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، مرنے کے بعد
عذاب کے علاوہ اس کو کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں پائے گا۔ قبر میں بھی عذاب، حشر میں بھی عذاب، جہنم میں بھی عذاب۔ یہ جادوگری کا انجام ہے۔ اسلام نے کفر قرار دیا جادوگری کو، اسی لیے یاد رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کئی صحابی سے مروی ہے، جن میں ایک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے اہل علم نے بسند صحیح نقل کیا۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا خسارہ ہے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے آدمی ایسے ہیں، اور یہ تینوں کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اور ہمارے اور افریقہ بڑے بابا لوگ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ جنت سے محروم کر دے، ہمارے نزدیک بابا ہے، وہ کرامت والا جادوگر۔ سوچو ذرا ہماری کتنی گھٹیا سوچ، کتنی غلط سمجھ، ہمارے عقیدے کی بربادی۔ ثلاثۃ، تین قسم کے آدمی ہیں، حرم اللہ علیہم الجنہ لا يدخلون الجنہ، جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ قبر میں عذاب، حشر میں عذاب، سیدھے جہنم میں ڈالیں۔ لا يدخلون الجنہ، اور جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور میں نے کہا یہ تینوں کلمہ پڑھنے والے، اپنے مسلمان کہلانے والے ہیں۔ نمبر ایک، مدمن خمر، شراب پینے والا، شراب پینے والا، کہتے ڈرنک کرتا ہے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے، آج بچے فخر کرتے ہیں، باپ شراب پی کر کے آتا ہے، نشے کر کے آتا ہے، اور گھر میں آ کر کے بیوی بچوں کو توڑ پھوڑ مار پیٹ۔ لیکن بے دین اولاد بھی کہتی ہے ہمارے ڈیڈی یہ ڈرنک کر کے آتے ہیں۔ ذرا سوچو کتنی گھٹیا حرکت۔ کلمہ پڑھنے والا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت سے محروم ہو، شراب پیے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے بدبخت جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلا انسان مدمن خمر، عادت بنا لیا ہے شراب پینے کی، شراب پینے والا۔ نمبر دو، وقاطع الرحم، وہ مسلمان جو قطع رحمی کرتا ہے۔ دیکھیں آپ، صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی، رشتے ناتے اور اپنے قرابت داروں سے قطع رحمی کرنا، لڑنا جھگڑنا، الفت محبت کے بجائے عداوت اور نفرت، صلہ رحمی کے بجائے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر۔ آج کتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے، غیروں سے محبت اور اپنوں سے عداوت و نفرت۔ قطع رحمی کرنا، اپنے گفتار، اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے طور طریقے کے ذریعے رشتہ داروں سے بگاڑ، فساد، قطع تعلقی کرنا۔ نمبر تین، ومصدق بالسحر، جادو کی تصدیق کرنے والا، جادو کرنے
اور جادو کرانے والا، یہ 3 قسم کے آدمی ہیں۔ حدیث پر ذرا غور کرے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، یہ 3 قسم کے آدمی ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ مدمن خمر، شراب پینے والا، توبہ کر کے بعد نہیں آتا، شراب پیتا ہے۔ نمبر 2، وقاطع رحم، رشتے ناتوں میں بگاڑ پیدا کر قطع تعلقی کرنے والا۔ نمبر 3، وہ مصدق بالسحر، جادو کرنا اور جادو کروانے والا۔ ایک چیز اور یاد رکھیں، امام احمد بن حنبل اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوئے سنا، الرقا والتمائم والطولۃ شرک، شرکیہ کلام کے ذریعے رقیہ کرنا، دم کرنا، تعویذیں لٹکانا، والطولہ اور طولہ، یہ تینوں شرک ہیں۔ دیکھیں یہاں 3 چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک قرار دیا۔ جنتر منتر کے ذریعے کسی کو دم کرنا، قرآنی آیات ہیں، قرآنی آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، کتب حدیث کے اندر موجود ہیں، مسنون دعائیں ہیں۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، آپ اگر دم کرنا چاہیں تو دم کر دیں اس کو، قرآنی آیات کے ذریعے پڑھ کر کے، مسنون دعاؤں کے ذریعے آپ دم کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ مسنون دعائیں ہوں، آپ کی دعا شرکیہ اور کفریہ کلمات سے محفوظ ہو، بہت اچھی چیز ہے، آپ رقیہ کر دیں۔ لیکن اگر آپ نے رقیہ کیا، کوئی ایسا انسان ہے جو رقیہ کرتا ہے اور ایسے الفاظ دم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے جس میں غیر اللہ کا نام ہو، شرکیہ عمل ہو، شرکیہ کلمات ہوں، یا کوئی ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے جو سمجھ سے باہر ہو، ایسا رقیہ کرنا، دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا شرک ہے۔ تو یہ رقیہ اگر شرکیہ کلمات، نعوذ باللہ، آج ذرا دیکھیں، کوئی تعبیر لکھ کے دیتا ہے، کوئی دم کرتا ہے، جنتر منتر کرتا ہے، تو اس میں غیر اللہ کا نام ہوتا ہے، نعوذ باللہ، غیر قوموں کے دیویوں دیوتاؤں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اصحاب کہف کے جو کتا تھا اس کا نام لکھ دیتے ہیں، اللہ اکبر، غیر اللہ۔ ایسے تمام کلمات کے ذریعے جو جھاڑ پھونک کرتا ہے، اور 100% بہت بڑا مجرم ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو شرک قرار دیا۔ والتمائم، اور ایسے تمیمہ، تعویذ لٹکانا، اللہ کے رسول اس کو بھی شرک کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بہت تعویذ کے لیے کتنے دھندے، اور آج لکھا بھی نہیں ہے، اسٹیمپ بنا رکھتا ہے، لوگ اسے مار دیتے ہیں بس، اور لپیٹ دیں گے اس کو، خوب سے اتنا مضبوط سل دیں گے کہ اس کو کھول کے دیکھ نہ سکے آدمی کیا ہے۔ دوستو، یہ تعویذ سب شرک ہے،
من علق تمیمۃ فقد اشرک، تعویذ سے بچو۔ اور آج سب سے زیادہ ہم تعویذ کے پیچھے دوڑتے ہیں، جس کو اسلام شرک قرار دے آپ اس کے پیچھے پڑیں۔ نمبر 3، وہ تیوالا تو، اور تیوالا شرک ہے۔ تیوالا کون سا شرک ہے؟ تیوالا کس کو کہتے ہیں؟ اس کو اچھی طرح سے سمجھے، جس میں یہ بھی ایک قسم کا جادو ہے، جس کو اللہ کے رسول شرک قرار دے رہے ہیں۔ وہ تیوالا تو شرکن، اور تیوالا بھی شرک ہے۔ تیوالا کس کو کہتے ہیں دوستو؟ تیوالا اصل میں کہتے ہیں کسی سے ایسا تعویذ لینا جس سے کوئی جاتا ہے تعویذ لینے کے لیے، کوئی خاتون جاتے ہیں، میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، ایسی تعویذ دے دیں کہ میری شوہر کے لیے میری اتنی محبت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب بابا ایک تعویذ لکھ کے دے دیتے ہیں، اس کو بھی جادو قرار دیا اللہ کا۔ وہ تیوالا تو شرکن، یہ بھی شرک ہے، جادوگر یہ بھی کرتا ہے۔ کوئی مرد جائے، ہماری بیوی ہم سے محبت نہیں کرتی، ان کو ایک تعویذ دے دے، لکھ کر کے دے دے، لپیٹ کے دے، جاؤ باندھ دو، یا اس کو پانی میں ڈالو، یا اس کو گھول کر کے بیوی کو پلا دو۔ ایک گھٹیا حرکتیں ہم کہتے بابا کی تعویذ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی شرک ہے، جادو ہے۔ وہ بابا بھی جادوگر، وہ بھی شرک کرنے والا مشرک ہے، بابا نہیں ہے، مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ وہ تیوالا تو شرکن، یہ دھندا، یہ تعویذ لینا دینا، یہ بھی شرک ہے، چاہے عورت لے آئے مرد کے لیے یا مرد لے آئے اپنی بیوی کے لیے۔ اور کبھی کبھار جہیز میں آتی ہیں تعویذیں، دلہن جب سسرال جانے لگتی ہیں تو انٹی خالہ ایک تعویذ، پھوپھی ایک تعویذ، ماں 2 تعویذ، طرح طرح کی تعویذ لے کے آئی، گفٹ ہے۔ تعویذ کیوں ہے؟ یہ ایسی تعویذ ہے کہ پورے سسرال والے تمہارے اوپر فریفتہ ہو جائیں گے، سب کے سب شرک بھی مبتلا ہو گئے۔ ایک قسم کا جادو ہے، اللہ سو جادو کر رہا۔ وتے والا تو شرکن، ایسا تعویذ کرنا، لینا دینا اور بنانا پہنا، یہ بھی شرک ہے۔ تعویذ سے کام نہیں چلتا، یہ سب فراڈ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیں، الفت محبنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آپ دعا پڑھیں، نہ کہ یہ شرک لے کر کے اپنا ایمان برباد کریں، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو سدھاریں۔ تو دیکھیں یہاں بھی جادو کی ایک قسم تعویذ قرار دی گئی، خاص طور سے وہ تعویذ جو زوجین کے درمیان الفت محبت پیدا کرنے یا ان کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے لیے تعویذ لی جائے۔ یہ ایسی تعویذوں کو بھی اللہ جادو قرار دیا۔ اور عمومی بات ہے کہ آپ نے اعلان کیا وَالتَّمَائِمُ تعویذ لٹکانا، پہننا، بستر کے نیچے رکھنا، کالے دھاگے جیسے آئیں گے، ان تمام چیزوں کو نبی علیہ السلام نے شرک قرار دیا۔ تو دوستو اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ مسنون دعائیں ہیں، آپ پڑھ کر کے اپنے بچوں پر دم کریں، اپنے اوپر کریں، میاں بیوی میں اختلاف اللہ تعالیٰ سے الفت محبت کی دعا کریں،
یہ سب کرنا چاہیے، نہ کہ تعویذ۔ سارا مسئلہ تعویذ پر آ گیا۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ان کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، پاکٹوں سے پرچیاں نکلی۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں یہ ہے مسلمانوں کا کردار۔ قرآن کہتا ہے دعا کرو، نبی کہتے ہیں دعا کرو، دعا پڑھو، طرح طرح کی دعائیں سکھلائیں، لیکن ہم سب چھوڑ کر کے اکبر الہ آبادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ان کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، پاکٹوں سے پرچیاں یعنی تعویذیں نکلی۔ ہر بیمار، ہر پریشانی کے علاج تعویذ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر بیماری کے علاج اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے بابا کے پاس جائیں، جادوگر کے پاس، اور وہ بابا تعویذ ہم کو لے کے دے۔ یہ قسم کے جادوگری یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو جادو سے بچائے۔ اور جادوگر کتنا بدترین ہے، جادوگر کی سزا اسلام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے قول و عمل اور صحابہ کے اجماع کے ساتھ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے، عمر ابن الخطاب نے، اس سے پہلے اللہ کے رسول کا حدیث، حد الساحر ضربہ بالسیف، جادوگر کی سزا گردن مار دینا۔ اسلامی حکومت ہو، قاضی پکڑے گا، اور اگر توبہ نہیں کرتا بہرحال ہر حال میں اس کی سزا جو ہے وہ گردن قتل کر دینا ہے۔ اتنا بدترین جرم ہے کہ اس جرم کی سزا اللہ کے رسول نے قتل قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جادوگری سے بچائے اور ہر قسم کی ایسے کفریہ شرکیہ تعویذوں سے بچائے جو کی بسا اوقات وہ بھی جادو کی قسم بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کی، دین کی حفاظت فرمائے، اور ہر مصیبت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، شرعی طور پر علاج معالجہ کریں اور دعائیں کرتے رہیں۔ شفا دینا رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس قسم کی دعائیں ہیں، دعا پڑھیں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔